نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. مل کر بآواز بلند پڑھ لیں، برکت ہو جائے گی، یہ فضائیں گونج اٹھیں گی درود و سلام سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم 3 روزہ محافل ذکر اہل بیت کی آج دوسری نشست میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب جو نیک تمنائیں اپنے دلوں کے اندر لے کر آئے ہیں اللہ پاک ان کو پورا فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں محترم محمد سلطان صاحب صدر تحریک منہاج القرآن حافظ آباد، محترم حافظ محمد طفیل انجم صاحب ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن حافظ آباد، محترم المقام جناب ملک شفیق الرحمان ایوان صاحب ضلع صدر پاکستان عوامی تحریک، اور ان کے ساتھ منہاج یوتھ لیگ کے عظیم نوجوان فیصل گجر صاحب ضلع صدر منہاج یوتھ لیگ حافظ آباد، اور ملک حسنین سلطان صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ، اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے اتنے عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان آپ کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے. دوستان محترم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع کو تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو کم وقت میں ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے. اور میں امید کرتا ہوں، ویسے تو میری آنکھیں آپ کے چہروں کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اس بات کی نہایت خوشی ہے کہ میرے سامنے اہل فکر و دانش بیٹھے ہیں، اور آج کی اس عظیم و شان نشست میں وومن لیگ کی میری مائیں بہنیں، میں ان کی کاوشوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. میں صرف آپ کے ذوق کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، تاکہ مجھے احساس رہے کہ میں کن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. کیونکہ میری 2 نسبتیں ہیں، ایک ہے چشتی نسبت اور ایک ہے قادری نسبت. قادری نسبت علم کے بغیر نہیں چلتی، اور چشتی نسبت ذوق کے بغیر نہیں چلتی. تو میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذوق، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کی توجہ اور آپ میرے ساتھ
دماغی طور پر نہیں چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں۔ جب آپ جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اور میں انتظار میں رہوں گا کہ آپ کی آوازیں کب تک میرے کانوں میں آتی ہیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، چلیں کوشش کریں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ اگر یہ ایوان آپ کے سبحان اللہ سے گونج اٹھے تو آج آپ سننے پر آئیں، میں سنانے پر آ جاتا ہوں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ شاید آپ اس بات پہ ہاتھ اٹھا لیں۔ حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور آپ کے قدموں میں میں نے سر رکھا، حضور آپ کے قدموں میں میں نے سر رکھا، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ حضور آپ کے قدموں میں میں نے سر رکھا، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ اور جو یہ نوکری کرنا چاہتا ہے وہ ذرا اپنی آواز کو بلند کیجئے گا۔ حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے، حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے۔ اور جن کے دل میں مدینہ کی محبت ہے، ابھی وہ لیول نہیں ہے جہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز کم ہے۔ حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ اور آقا حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے، حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ دوستان محترم، اب میں کچھ کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ موضوع ہے ہمارا ذکر حسین اور فکر حسین۔ آپ اگر یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں آدھا گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد کوئی بات آپ کو سمجھاؤں گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ مختصر سی بات ہوگی لیکن ہر بات کے اندر بات ہوگی، اور ہر بات کے اوپر آپ کی آواز میرے تک آئے گی تو پھر آپ کو ذوق بھی آئے گا اور سمجھ میں آئے گی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگر آپ قرآن پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو پھر تو مجھے امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کوئی۔ میں پھر کوشش، یہ سورہ الکوثر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اس جملے کے اوپر آپ کی اس آیت میں ذکر کا نور ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ذکر کا نور ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں فکر کا نور ہے۔ کیسے؟ ذکر کیا ہے، فکر کیا ہے؟ دوستان محترم، یہ جو کوثر ہے کہ فرمایا پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ائمہ تفاسیر نے لکھا اس کوثر سے مراد
سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور یہ بھی رائے دی کہ اس سے مراد کثرت اولاد ہے، کثرت، تو انا اعطیناک الکوثر لوگوں ماننا پڑے گا، اس میں ذکر حسین کا نور ہے، اس میں ذکر حسین کا نور ہے، اور فصلی لربک وانحر میں فکر حسین کا نور ہے۔ کیسے؟ فصلی لربک وانحر، دو چیزیں ہیں، نماز اور قربانی۔ میں ایک پیار سے جملہ کہتا ہوں اور آپ کی آواز سننے کا طالب ہوں، نماز اور قربانی۔ لوگوں، جس نے نماز دیکھنی ہو وہ بھی کربلا میں، قربانی دیکھنی ہو وہ بھی کربلا میں۔ تو انا اعطیناک الکوثر میں یہ ذکر ہے، اور فصلی لربک وانحر میں فکر ہے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، صورت ایک ہے، ذکر بھی اس صورت میں، فکر بھی اس صورت میں۔ پتہ چلا کہ ذکر حسین فکر حسین کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اگر فکر حسین نہ ہو تو بابا ذکر حسین مکمل ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کا مرکز کہاں ہے اور فکر کا مرکز کہاں ہے۔ لوگوں، ذکر کا مرکز مدینہ ہے اور فکر کا مرکز کربلا ہے۔ شاید اگر آپ اس جملے کی باریکی کو سمجھتے، ذکر کا مرکز مدینہ ہے، حسین کا جتنا بھی ذکر ہوا ہے وہ مدینہ میں ہوا ہے، اور فکر کا مرکز کربلا ہے۔ اور دوستان محترم، اب ذرا یہاں پر میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ انا اعطیناک الکوثر میں ذکر ہے، کیسے؟ کثرت اولاد۔ میرے آقا نے فرمایا حسین میرا بیٹا اور میری بیٹی کا بیٹا۔ وہ پیچھے والے دوست بھی اگر ذرا بول کے بتائیں کہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا۔ اب سنیے گا، وجود ایک ہے۔ میرے آقا نے بیٹا بھی کہا، بیٹی کا بیٹا بھی کہا، نواسا بھی کہا، محبت بھی کہا، گلشن بھی کہا، غلاب بھی کہا۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کا بیٹا کون ہے؟ آپ بیٹے کو بیٹا کہیں گے۔ نواسے کا پوچھوں، نواسے کو نواسا کہیں گے۔ بھتیجے کا پوچھوں، بھتیجے کو بھتیجا کہیں گے۔ ارے آپ اور ہمارے رشتے جدا جدا ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آپ اور ہمارے رشتے جدا جدا ہیں، لیکن میرے آقا نے حسین کو نواسا بھی فرمایا ہے، بیٹا بھی فرمایا ہے۔ دیکھتا ہوں کس کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ارے میرے آقا نے فرمایا تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، میرا سب کچھ حسین ہے۔ تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، میرا سب کچھ حسین ہے۔ میرا نواسا حسین، میرا بیٹا حسین، میری محبت حسین، میری چاہت حسین، میری وفا حسین۔ جو حسین کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دل دل میں حسین ہے۔ نہیں یار، آپ ابھی تھوڑا سا اور میرے ساتھ جڑ نہیں رہی۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید پریشان ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو نوجوان سا لڑکا، چھوٹی سی عمر، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ بابا میں تو اکثر کہتا ہوں مجھے نہ دیکھو، میرے پیچھے جن کی نگاہ ہے اس مرد کلندر کو دیکھو۔ مجھے نہ دیکھو، آواز ادھر سے آ رہی ہے، فیض ادھر سے آ رہا ہے۔ سنیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ دل دل میں حسین ہے۔ یہ جملہ آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھنا چاہتا ہوں، اور اپنی نسلوں کی دلوں کی تختیوں پر لکھ دو۔ لوگ کہتے ہیں دل دل میں حسین ہے۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دل دل میں حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل دل میں حسین ہے۔ میں یہ کہتا ہوں
دل ہی وہ ہے جس میں حسین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دل دل میں حسین ہے. نہیں، لوگوں دل ہی وہ ہے جس میں حسین ہے. اور سنو، میں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ذکر کا نور ہے، کثرت اولاد ہے. ارے سنو، یہ کثرت اولاد کا معجزہ تو دیکھو. کربلا میں ایک طرف یزید تھا، دوسری طرف حسین تھا. ایک طرف یزید، دوسری طرف میرا حسین. توجہ کیجئے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف یزید، ایک طرف حسین. لوگوں کثرت اولاد کا معجزہ تو دیکھو. جس یزید کا سارا خاندان بچا، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں. اور کربلا میں جس کا ایک بچا، آج ساری دنیا کے اندر حسین کی اولاد زندہ ہے. جس کے سارے بچے، اس کا نام لیوا کوئی نہیں. اور جس کا ایک ہی بچا تھا، جس کا ایک ہی بچا تھا، آج پوری دنیا کے اندر وہ زندہ ہے. ارے یہ اس ذکر اور فکر کا کمال ہے جو قیامت تک کے لیے یزید کو تھا کر گئی، حسین کو ہے کر گئی. سمجھ آ رہی؟ تو آپ کی آواز بھی آنی چاہیے. سبحان اللہ. چلیں آگے چلتے. میں ابھی چونکہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑیں گی. لوگوں، ایک پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. فیصل بھائی، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. جب تک پریکٹیکل نہ ہو، تھیوری کے نمبر نہیں ملتے. جب تک پریکٹیکل نہ ہو، تھیوری کے نمبر بولیں، تھیوری کے نمبر. لوگوں، کربلا سے 40-50 سال پہلے ذکر حسین اور فکر حسین کی تھیوری بیان ہو چکی. کربلا سے 40-50 سال پہلے ذکر حسین اور فکر حسین کی تھیوری بیان ہو چکی. ارے 9 محرم ذکر حسین کا پریکٹیکل تھا، 10 محرم فکر حسین کا پریکٹیکل تھا. لوگوں آؤ، پھر آپ اگر توجہ کریں تو میں پھر مرکز ذکر کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں مرکز ذکر کو دیکھتا ہوں، مرکز ذکر کو دیکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام احمد بن حنبل نے کوٹ کی. امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ، امام حاکم نے مستدرک میں. کیا ذکر، مرکز ذکر کا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. حسین میرے آقا کی گود میں ہے، امام الانبیاء کی گود میں حسین ہے، اور میرے آقا حسین کو بوسے دے رہے ہیں. میرے آقا حسین کو مرکز ذکر کیا دکھا رہا ہے؟ حسین کو بوسے دیے جا رہے ہیں، حسین کو بوسے دیے جا رہے ہیں. سنیے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا پیار سے حسین کو چومتے ہیں، میرے آقا حسین کی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، حسین کو پیار کرتے ہیں. یہ جملہ، میں خدا را اس جملے کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے گا. میرے آقا کا محبت سے حسین کی گردن کو چومنا، یہ ذکر حسین ہے. جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ملتے میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا. میرے آقا کا محبت سے حسین کی گردن چومنا، یہ ذکر حسین ہے. توجہ کیجئے گا، گردن کو چومنا یہ ذکر حسین ہے. اور کربلا میں دین کی بقا کی خاطر حسین کا گردن کٹوا دینا، یہ فکر حسین ہے. میرے آقا کا گردن چومنا
یہ ذکر حسین ہے، اور حسین کا دین کی بقا کے لیے وہ گردن کٹوا دینا یہ فکر حسین ہے۔ ارے نادانوں، کبھی دیکھا بھی ہے حسین تھا کون؟ حسین تھا کون؟ آئیے، یہ قرآن میرے سامنے ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام پر 30واں پارہ ہے، فرمایا لا اقسم، میں توجہ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آقا کا چومنا، حضور کا بوسہ لینا، یہ آقا کا چومنا، یہ 30واں پارہ قرآن مجید کے اندر ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب میں چونکہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، اس کا آپ کو نچوڑ نکال کر کلائمیکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں تھم جاتی ہے۔ میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں شاید میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکوں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر کوشش کیجئے، اللہ پاک نے قرآن میں مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ میں نے سوال کیا ہے، میرے مالک تو رب ہو کر شہروں کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ عقل والوں کی نظر نہیں، صرف محبت والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے مولا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تاج والا، اے میرے مولا تیری ذات کو کیا حاجت پڑی، تو شہروں کی قسم کیوں اٹھا رہا؟ مولا مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں کعبہ ہے، فرمایا نہیں۔ وہاں آب زمزم ہے، فرمایا نہیں۔ ملتزم ہے، نہیں۔ صفا مروہ ہے، نہیں۔ پھر میرے مالک مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا اس لیے جب میں عرش سے بیٹھ کے مکہ کو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی ہیں، گلیاں مصطفیٰ کی ہیں۔ گلیاں مکہ، توجہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا، میں وہ آقا کا چومنا، آقا کا بوسہ سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا گلیاں مکہ کی ہیں، تلیاں مصطفیٰ کی ہیں۔ فرمایا بندے وجہ یہ ہے جب مکہ کی گلیاں حضور کے تلووں کا بوسہ لیتی ہیں تو خدا قسم اٹھا دیتا ہے۔ اب میں زور نہیں لگاؤں گا، اب آپ کی آواز آئے گی۔ جو آقا کو چومے تو خدا قسم اٹھائے، جو مٹی آقا کو چومے رب قسم اٹھائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس حسین کو مصطفیٰ چومتے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ کوئی مجھے تو سمجھائے۔ پھر میں شاید سمجھا نہیں سکا، توجہ کیجئے گا۔ 2009 کے اندر عالمی میلاد کانفرنس، سیدی شیخ الاسلام بیٹھے تھے، جامعہ اشرفیہ کے محترم اظہار خیال کرنے لگے، کہنے لگے اہل سنت والجماعت سنو، ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا اس وقت جس جگہ موجود ہیں قبر رسول کی مٹی دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، آگے سنو آج حسین کیا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کوئی فتوے لگاتا پھرے گا، ہم تو وہ ہیں جو 8ویں کلاس کے فتوے لے کے پھر رہے ہیں۔ فتووں سے نہ ڈراؤ، سنو اور سمجھو حسین کیا ہے۔ انہوں نے پھر آگے کہا کہ وہ مٹی فقط دنیا کی ہر شے سے قیمتی نہیں، کعبہ سے بھی قیمتی ہے۔ پھر کہا کعبہ سے بھی نہیں، عرش اعظم سے قیمتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تم شاید سوچ رہے ہوگے کہ وہ کیوں قیمتی ہے، تو سنو، فرمایا قبر رسول کی مٹی اتنی عظیم اس لیے ہے وہ ہر وقت جسم مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے۔ وہ عظیم اس لیے ہے کہ جسم مصطفیٰ کے، بولیں جسم مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے۔ ارے اب تو اچھا، یہاں پر اگر تھوڑی سی توجہ کریں، ایک علمی بات اور ایڈ کر دوں۔ ایک ہوتی ہے نسبت داخلی، ایک ہوتی ہے نسبت خارجی۔ نہیں سمجھے؟ پھر کوشش، ایک ہے نسبت داخلی،
ایک ہے نسبت خارجی، توجہ کیجئے گا، ایک مٹی وہ ہے جو میرے جسم کا مستقل حصہ ہے، ایک مٹی وہ ہے جو میرے جسم کا وہ ہے نسبت داخلی، اور ایک مٹی وہ ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، وہ ہے خارجی، وہ ہے خارجی۔ سنیے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے خارجی۔ قبر رسول کی مٹی نسبت داخلی نہیں ہے، وہ مستقل وجود کا حصہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین میرا حصہ ہے۔ اور آؤ مدینہ کی گلیوں میں یہی نسبت داخلی اور خارجی میرے آقا چل رہے ہیں۔ سنیے، میرے آقا کے ساتھ ایک ہی وقت میں نسبت داخلی بھی، نسبت خارجی بھی۔ اب اگر اس جملے کے اوپر آپ تڑپ بھی جائیں نا تو وہ بات کم ہے کیا۔ میرے آقا مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، آقا کے ساتھ نسبت داخلی بھی ہے، نسبت خارجی بھی ہے، آقا چل رہے ہیں۔ لوگوں، نسبت خارجی کو نالین کہتے ہیں، داخلی کو حسین کہتے ہیں۔ میں جو بات اس سے اخذ کرنا چاہتا ہوں، بات نکالنا چاہتا ہوں، نسبت خارجی نالین ہے، داخلی حسین ہے۔ ارے مجھے بتا، یہ نسبت خارجی شب معراج کہاں چلی گئی تھی؟ اے بتا، یہ نسبت خارجی کہاں چلی گئی تھی؟ ارے تجھے سترہ کے اوپر نالین نظر آتی ہے، حسین کیوں نظر نہیں آتا؟ اب جو بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، ذرا دل تھامیے گا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ لوگوں نے نسبت خارجی جو نالین تھی اس کی شبیہ تو دل پر لگا لی، نہیں سمجھے؟ اس کی شبیہ دل پر لگا لی، سر پر لگا لی، ارے نالین کو دل پر لگا لیا اور حسین کو دل سے نکال دیا، حسین کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ امام حاکم صاحب نے اس پر کیا خوب کہا ہے، نالین الگ، نالین الگ، حسین الگ، حسین الگ نالین الگ، آ پوچھ لے فرق دوہاں دا، نالین رسول دے قدماں وچ، حسین دا شان اتاں دا۔ او کندیاں تے ایک قدماں وچ خود سوچ مقام انہاں دا، نالین عرش چمے تا 10 حاکم، پھر سوار کتھے کندیاں دا، پھر سوار کتھے کندیاں دا۔ تو دوستان محترم، آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ آقا حسین کی گردن کا بوسہ لیتے تھے، حضور کا حسین کی گردن چومنا یہ ذکر حسین ہے، اور کربلا میں حسین کا وہ گردن کٹوا دینا یہ فکر حسین ہے۔ دوستان محترم، اگر توجہ ہے تو کچھ سفر آگے کریں، ایک بار اگر سب ہاتھ اٹھا کے بول دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ دوستان محترم سنیے گا، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک، اب میں حوالوں کی طرف نہیں جا رہا، میرے آقا حالت نماز میں ہیں، میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، حضور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سجدہ آقا کس کے لیے کر رہے تھے؟ آواز آئے؟ میری عادت ہے میں سبق یاد کرا کے بھیجتا ہوں، ورنہ آپ بھی بیٹھے یا میں بھی بیٹھا ہوں۔ آقا سجدہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اب مجھے بتائیں، سجدے کی تسبیح کتنی زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ آواز آنی چاہیے۔ 7 بار زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم
3 بار، 3 ساتھ، مگر آج مصطفیٰ کا سجدہ طویل کیوں ہو رہا ہے؟ آج آقا کا سجدہ طویل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے آقا کا سجدہ طویل ہو رہا ہے، آقا سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھے، خدا نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا پیغام لے جا، میرے محبوب کو بتا کے طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، محبوب سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ سنیے گا، میرے آقا سجدے میں پشت پر حسین، میرے آقا کیا بتانا چاہتے ہیں امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہے امت مسلمہ دیکھ لے، آج سجدے میں مصطفیٰ ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے، قیامت تک نماز اسی کی قبول ہے جو سجدہ خدا کو کرے گا، محبت حسین سے کرے گا۔ قیامت تک نماز اب اس کی قبول ہے۔ اچھا، ایک ہے اتباع کامل، ایک ہوتی ہے اتباع ناقص۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ملا کو حضور کا سجدہ تو نظر آیا، سجدے کے اوپر والا نظر نہ آیا۔ سجدہ تو نظر آیا مگر یہ نہیں نظر آیا محبت کہاں ہو رہی تھی۔ ارے فقط سجدہ یہ اتباع کامل نہیں ہے، یہ اتباع کامل نہیں ہے۔ کامل تب ہوتی ہے جب سجدہ خدا کو ہو، محبت حسین سے ہو۔ اب دوستان محترم سنیے گا، میرے آقا کا سجدہ طویل کرنا یہ ذکر حسین ہے۔ ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک نعرہ لگائیں ذرا، ویسے ہی لگا دیں۔ میرے آقا نے امام علی مقام کے لیے سجدہ طویل کیا۔ لوگوں سننا، میرے آقا کا حسین ابن علی کے لیے سجدہ طویل کرنا یہ فکر حسین ہے، اور حسین کا سجدے میں سر کٹا دینا یہ فکر حسین ہے، یہ فکر حسین ہے۔ اب آپ کو جس منزل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، میں بہت قریب آ گیا ہوں، بہت قریب۔ اب بہت کچھ مجھے چھوڑنا پڑا ہے، توجہ کرنا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی گود میں آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بھی بیٹھے، توجہ میری جانب، شہزادے ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف امام علی مقام بھی بیٹھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، آقا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ایک ہی وقت میں آپ کی آغوش میں، آپ کی شفقتوں میں، آپ کی گود میں پل کر جوان ہو جائیں، یہ رب کو منظور نہیں ہے۔ آقا ایک رکھ لیں، ایک واپس کر دیں۔ میرے آقا نے ایک لمحے کے لیے حضرت ابراہیم کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے امام علی مقام کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں، نبوت کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آقا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ سنیے گا ذرا، سنیے گا، حسین کون ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جبریل ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کے جانے کا دکھ مجھے ہوگا، حسین کو دیتا ہوں تو میری لاڈلی فاطمہ دکھی ہو جائے۔ اے جبریل، میں اپنا دکھ تو برداشت کر لوں گا، اپنی لاڈلی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں، وعدہ ہوں 3 دن بعد آپ کے شہزادے کا وصال ہو گیا، اب کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو، آپ کی بھی اولادیں ہیں۔ لوگوں سننا، میرے آقا کا
اپنے شہزادے کو حسین کے لیے قربان کرنا یہ ذکر حسین ہے، اور حسین کا علی اصغر اکبر قربان کرنا فکر حسین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنا یہ ذکر حسین ہے، اور علی اصغر کا قربان ہونا، علی اکبر کا قربان ہونا یہ فکر حسین ہے۔ جانتے ہو کون ننھا علی اصغر؟ وہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر۔ آج ہم بھی آپ بھی اولادوں والے ہیں، اپنی اولاد کو پلکوں پر بٹھانے والوں سوچو تو صحیح، وہ حسین کی اولاد ہے، 6 ماہ کی عمر ہے مگر کربلا میں کھڑا ہے دین کے لیے۔ اور آؤ، یزیدیت دیکھتی تھی حسین 6 ماہ کا ننھا علی اصغر کیوں لے کر آیا ہے؟ یزیدیت تلواریں چل رہی ہیں، خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، تیر چل رہے ہیں، مگر 6 ماہ کا ننھا علی اصغر مسکرا رہا تھا۔ ننھا علی اصغر مسکرا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا اردو ادب کا ذوق ہے تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر مسکرا رہا ہے، اور ان کی مسکراہٹ سے یزیدیت ڈر رہی ہے۔ کاش آپ نے مزہ لیا ہوتا جملے کا۔ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر مسکرا رہا ہے، یزیدیت ڈر رہی ہے۔ شاعر نے قلم اٹھا لیا، زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمانے پہ ان کی عظمت کا عیاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا۔ علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا؟ علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا قربان ہونا یہ ذکر حسین ہے، اور ننھے علی اصغر کا کربلا میں قربان ہونا یہ فکر حسین ہے۔ میرے آقا کے کندھوں کی سواری کرنا، اب میں جملے دینے لگ، میرے آقا کے کندھوں کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو ملنے کے لیے آئے، امام حسین اور حسن آپ کے اوپر سوار تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا بیٹا حسین مبارک ہو، سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور کا جملہ سنے، فرمایا عمر اسے مبارک دیتے ہو، سواری کتنی اچھی ہے، مجھے بھی تو مبارک دو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ حضور کے کندھوں کی سواری کرنا یہ ذکر حسین ہے، اور کربلا میں گھوڑوں کی سواری کرنا یہ فکر حسین ہے۔ یہ فکر حسین ہے۔ اور دوستان محترم، اب ان باتوں کی طرف آ گیا ہوں، شاید آپ کو ذرا تھوڑا سا محسوس ہو، شاید تھوڑا سا فیل ہو، مگر کیا کروں، میرے منصب کا تقاضا ہے، مجھے حق بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ لوگوں، حسین کا سوار بننا ذکر حسین، آقا کا چومنا ذکر حسین، آقا کا بوسہ لینا ذکر حسین، یہ سب ذکر حسین ہے۔ سنو، میرے آقا کے بعد حسین کا نانا کی گدی پر بیٹھنا یہ بھی ذکر حسین ہے۔ کوئی ہے جو حق بولنے میں میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ میں آپ کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، حسین سے بڑا لوگو پیر کوئی نہیں، خدا کی قسم حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ کیوں؟ حسین کے پاس جو گدی ہے اس سے بڑی گدی کوئی نہیں۔ اور سنو، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کے مریدوں کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری، بول سکتے ہیں میرے ساتھ، جس حسین کے مریدوں میں سلطان باہو شامل، جس کے مریدوں کے اندر خواجہ معین الدین شامل، جس کے مریدوں کے اندر مہر علی شامل، جس کے مریدوں کے اندر نصیر الدین شامل، جس کے مریدوں کے اندر سلیمان
فردوس بھی شامل. لوگوں زمانے کے پیر جس در کے فقیر ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اسے حسین کہتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. زمانے کے پیر جس در کے فقیر ہو جائیں، جس در کے فقیر ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں. جس در کے فقیر ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں. اب سنیے گا، پیغام اور اختتام کی طرف آ گیا ہوں. اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. لوگوں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، خدا کی عزت کی قسم کوئی پیر ایسا نہیں ہے جس کا دامن فکر حسین سے خالی ہو. جس کا دامن فکر حسین سے خالی ہو، جس کا دامن. اب آپ اگر چپ کر جائیں گے تو میں یہیں پر وما علینا الا البلاغ کر دوں گا. میرے قائد فرماتے ہیں ہمارے پاس گاہک بہت ہیں، تمہیں نہیں پسند آیا سودا کسی اور کو دے دیں گے. صبح ویسے ہی مرکز کے اوپر کوئی وزیر آ رہے ہیں، مجھ نہ چیز کو وہاں بھی لب کشائی کا موقع ملا ہے، انہیں سنا دوں گا. کوئی پیر بھی فکر حسین سے خالی نہیں ہے. جس مصلی پر ذکر کرتے تھے وہیں پہ فکر کرتے تھے. اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم کو ماننے والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے. یہ حافظ آباد کی سرزمین گواہ رہے گی. میں سب کی تصدیق کے اوپر تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضور غوث پاک کا دامن بھی نہ ذکر حسین سے خالی تھا نہ فکر حسین سے خالی. کیسے جب ذکر کرتے تو 90 ہزار کا مجمع سننے کے لیے آتا. سبحان اللہ. جب ذکر کرتے تو محدث ابن جوزی جیسا بندہ ذکر سننے کے لیے آتا. ذکر کرتے تو آپ کی مجلس سے 70 جنازے اٹھ جاتے ہیں. اور جب فکر کی بات آئی، عباسی خلیفہ مستنجد باللہ ہاتھ بھی چومتا تھا، ادب کرتا تھا، نذرانے کی اشرفیاں لے آیا. میں نے کہا تھا میری باتیں دکھنا شروع ہو جائیں گی. نذرانہ لے آیا، قبول کریں. جس مصلی اور منبر پر بیٹھ کر حضور غوث پاک ذکر کرتے تھے وہی تھیلیاں پکڑ کے نچوڑ دی تو اندر سے خون نکلا. فرمایا مظلوموں کا خون چوس کر عبد القادر کو نذرانہ دیتا ہے. تیری نسبت کا حیا نہ ہوتا رسول پاک سے، اے مستند باللہ تیری نسبت کا حیا نہ ہوتا یہ خون تیرے محلات تک پہنچا دیتا. ہم نے حضور غوث اعظم کو پھر مانا؟ ہم تو بس 11ویں ہی کھاتے رہے، ہم تو بس کھیر ہی کھاتے رہے. یہاں وہ منبر جہاں ذکر ہو رہا ہے وہیں فکر ہو رہی ہے. مجھے دکھ ہے، ارے تمہیں فقط ذکر کیوں نظر آتا ہے، فکر نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ مجدد الفسانی ہے کوئی ان سے بڑا پیر آج بیٹھا یہاں؟ سنیں، ذکر کی بات آئی تو دلوں کی کایا پلٹی، فکر کی بات آئی تو علامہ اقبال جیسے بندے کا نظریہ تبدیل کر دیا. علامہ اقبال پہلے ہندوستان کی بات کرتے تھے، ہندوستان کی بات کرتے تھے، ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا. پھر اقبال کہتے ہیں میں نے مجدد پاک کے فلسفہ لکم دینکم ولی دین کو پڑھ لیا، ان کے فلسفے کو پڑھا، پھر نظریہ بدل دیا. اور آپ کے دوست آ گئے، اقبال تجھے اب کیا ہو گیا، تو اب مسلم حجازی ہونے کی باتیں کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ میرے دوستوں نے آ کر کہا ہندی ہونے پہ ناز جسے کل تک تھا
اقبال فرماتے ہیں دوستوں نے کہا ہندی ہونے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا. پیچھے والوں، ہندی ہونے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا. فرماتے ہیں میرے پرانے دوست آئے، سنگی آئے، اقبال تجھے کیا ہو گیا، تیری بولی بدل کیوں گئی؟ تو اقبال نے کہا اس لیے بدل گئی کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا اس لیے بدل گئی ہے. یقین نہیں آتا یہاں تو بابا نہ ذکر خالی ہے نہ فکر خالی ہے. خواجہ معین الدین چشتی شہاب الدین غوری فرماتا ہے میں مغرب کے وقت ہندوستان داخل ہوا تھا، جب عسکری نیت سے گیا مغرب کے وقت داخل ہوا. فرمایا کفرستان تھا، سارے پرائے تھے، ہر جگہ سے رام 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کہیں سے رحیم رحیم کی آواز بھی آ رہی تھی. سنیے گا آج آپ کو بہت بڑا راز، میں اپنی ماں بہن سب کو ایک راز بتانے لگا ہوں جو میرا موضوع ہے ذکر اور فکر. فرماتے ہیں رام رام کے اندر یہ رحیم رحیم کون کر، پرایوں میں اپنا کون آ گیا ہے، پرایوں میں اپنا کون آ گیا ہے، یہاں انقلابی کون آ گیا ہے، اپنا کون. فرمایا جب جا کر دیکھا تو خواجہ معین الدین چشتی رام رام کے اندر رحیم رحیم کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہوا. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں توجہ کرنا، بیعت ہوا، بیعت ہوا، شہاب الدین غوری بیعت ہوا، خواجہ معین الدین چشتی، اور میں کہتا ہوں وہ بیعت انقلاب تھی. مجھے ساتھ چاہیے آپ کا، وہ بیعت انقلاب تھی. اب آپ کہیں گے کہ فرحان بھائی بیعت انقلاب تو وہ کرتا ہے جو خود انقلابی لیڈر ہو. خواجہ معین الدین جیسے پیر کو آپ نے انقلابی لیڈر کیسے بنا دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت انقلاب کیسے ہوئی؟ میں نے کہا نادان اس لیے ہوئی کہ خواجہ معین الدین نے خود کہا میں انقلابی ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس لیے خواجہ نے کہا شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینیت حسین، دین پناہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا، نہیں سمجھے. شاہست حسین اور یہ ذکر حسین ہے، بادشاہست حسین یہ ذکر حسین ہے، دینیت حسین یہ ذکر حسین ہے، دین پناہست حسین یہ ذکر حسین ہے، سردار نداد یہ فکر حسین ہے. یہ فکر حسین. کوئی پیر ایسا نہیں دکھا سکتے جس کا دامن فکر سے خالی ہو. اور سنو مجدد بھی وہی ہوتا ہے جو ذکر بھی کرے اور فکر بھی کرے. آوازیں تھم کیوں گئیں؟ اب تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجدد بھی وہی ہوتا ہے. ٹھیک مجدد بھی وہی ہوتا ہے. توجہ ہے جی میری جانب، سنیے گا. میں مجدد بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے، حسینی بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے، غوث اعظم کا ماننے والا بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے. اب آخری جملے پر اب اگر ہاتھ نیچے ہوئے بڑا دکھ ہوگا، میں ناراض ہو کر جاؤں گا. جو حسینی بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے، حضور غوث اعظم کا ماننے والا بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے، مجدد پاک کا چاہنے والا بھی وہی جو ذکر بھی کرے فکر بھی کرے. لوگوں مارج البحرینی فی مناقب الحسنین یہ ذکر حسین ہے. شہادت فلسفہ حسین یہ ذکر حسین ہے. میرے طاہر کا شہادت کے رازوں سے پردہ اٹھانا ذکر حسین ہے. تعلیمات حسین سے پردہ اٹھانا یہ ذکر حسین ہے. کسی نے پوچھا آپ نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھ دیا، کہا اس لیے گھر میں حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے. لوگوں یہ سارا ذکر حسین ہے. الدرۃ البیضاء ذکر حسین ہے.
سیف الجلی ذکر حسین ہے، مرج البحرین یہ ذکر حسین ہے، اور 70 دن اسلام آباد کی سڑکوں پر حکمرانوں کو للکارنا یہ ذکر حسین ہے۔ محراب اور منبر کے وارثوں، اے گدی نشینوں، اے امت مسلمہ، تمہارا دامن فکر سے خالی کیوں ہے؟ تمہارا دامن فکر سے خالی کیوں ہے؟ خدا کی قسم اگر چاہتے ہو قیامت کے روز حسین تمہیں اپنا کہیں، حسین کہیں یہ ہمارا ہے، حسین کہیں یہ ہمارا ہے، حسین کہیں یہ ہمارا ہے، تو یاد رکھو پھر منبر کے اوپر بولنا یہ بھی ذکر حسین ہے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر بولنا یہ فکر حسین ہے۔ مجالسوں میں جانا یہ ذکر حسین ہے، اور کنٹینر میں چلنا یہ ذکر حسین ہے، غریبوں کے حقوق کی بات کرنا یہ فکر حسین ہے۔ کیسے جیسے امام علی مقام کا احرام باندھنا یہ ذکر ہے، احرام باندھنا ذکر تھا اور احرام کھولنا یہ فکر تھا۔ میرے آقا سجدے میں ہوتے تو امام حسین کو گرنے نہیں دیتے تھے، گرنے، میں سوچتا ہوں امام علی مقام نے بچپن میں کہا ہوگا نانا آپ مجھے یہاں سے گرنے نہیں دیتے، نانا آپ مجھے یہاں سے گرنے نہیں دیتے، اور حسین کربلا میں دین اسلام کو نہیں گرنے دے گا۔ میرے حسین کا سیدہ کی گود میں قرآن سننا یہ ذکر ہے۔ میری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے وسیلے سے یہ پیغام امت تک پہنچنا چاہیے۔ لوگوں، اولادیں گانے سن کر جوان نہیں کرتے، اولادوں کو ڈرامے دیکھ کر جوان نہیں کیا جاتا۔ میں حسین ابن علی، آپ نے کربلا میں قرآن ہی کیوں سنایا؟ ہے کوئی میرے ساتھ بیٹھا؟ کربلا میں قرآن ہی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں بچپن میں تھا، میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن سنا کے، میری ماں مجھے روٹیاں کھلاتی تھی قرآن سنا کے، میری ماں گھر میں چکی چلاتی تھی قرآن سنا کے، میری ماں گھر میں جھاڑو دیتی تھی قرآن سنا کے، میری ماں رات مصلے پر گزارتی تھی قرآن سنا کے۔ میں نے بچپن میں ماں کو دیکھا، ماں کام بعد میں کرتی تھی، قرآن پہلے سناتی تھی۔ لوگوں، میں نے تو بچپن میں وعدہ کر لیا تھا، ماں چکی چلا کے قرآن سنانا تیرا کام، مجھے دودھ پلا کے قرآن سنانا تیرا کام، ماں میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانا حسین کا کام۔ سیدہ کی گود میں قرآن سننا یہ ذکر ہے، اور نیزے کی نوک پر قرآن سنانا یہ فکر ہے۔ اچھا، میں بس اب ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ آپ کافی تھک گئے ہیں، اور میں تو چونکہ نہیں میں مجھے اندازہ ہے میں وہ جی ٹائم پوچھ لے تو 10 منٹ لگا دے گا، پوچھ لے وہ تھکے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ ہی نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے مائک پہ بولا ہے؟ آپ کے پیار کو سلام ہے، آپ لاہور ہیں، آپ کو اکیلے کو بیٹھ کے بھی خطاب سناؤں گا، اور یہ بزرگ میرے یقین کریں، یہ چہرے پہ میں حضور آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، جو غلام حسین ہے اس کا جوتے بھی میرے سر کا تاج ہے۔ میں نے جب سے خطاب شروع ہوا ان کا ہاتھ نیچے نہیں دیکھا،
یقین کریں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے عرض کر دیا اچھا اگر آپ کہیں تو ایک وجہ اور بھی بتا سکتا ہوں کہ حسین نے کربلا میں قرآن کیوں سنایا. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اگر بولیں، توجہ کیجئے گا. حسین علیہ السلام کربلا میں قرآن سنا رہے ہیں. میں نے کہا حسین ابن علی کربلا میں قرآن کیوں قرآن کیوں؟ سنیے گا ایک جملہ بولے قرآن کیوں؟ فرمایا اس لیے. توجہ ہے. میں کوٹ خواجہ سعید کی سرزمین پر مجھے یاد ہے میرے آج آپ کی محبتوں کے لیے میرے ابو جان، میرے بڑے بھائی، میرے چاچو جان بھی میرے ساتھ آئے ہیں تو یہ گواہ ہیں کہ میں نے یہ جملہ کوٹ خواجہ سعید کہا تھا. ان کا ذوق دیکھنے والا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ ذوق بھول جاؤں آپ کا ذوق دیکھ کر. اے حسین ابن علی قرآن کیوں سنایا؟ فرمایا اس لیے سنایا قرآن جس سینے پر نازل ہوتا رہا میں اس سینے پر کھیلتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء قرآن جس سینے پر نازل ہوا ہے سبحان اللہ. میں اس سینے پر کھیلتا رہا. میں سوچتا ہوں امام علی مقام کربلا میں ہوں گے، قرآن نے کہا ہوگا حسین مجھے بھلا مت دینا. اے حسین تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے. حسین نے کہا ہوگا قرآن میری رگوں میں بے وفاؤں کا خون نہیں ہے، میں وفا کے گھرانے کا فرزند ہوں، میں تطہیر والوں کا بیٹا ہوں. قرآن گھبرا نہیں، میں نیزے پر بھی قرآن سناؤں گا. قرآن نے کہا ہوگا حسین تو مجھے مٹنے نہ دینا، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا حسین منی. اب آخری بات ہے، میں ایک گلا تھا کہ آخری بات میرے آقا نے فرمایا حسین منی. چلے جاتے جاتے ایک مسئلہ اور حل کر. حسین منی، میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ، اچھا یہ وَأَنَا مِنَ الْحُسین تو پھر حیات باقی، ملاقات باقی. حسین مجھ سے ہے، ایک بہت بڑا گول دائرہ ہو نا. اچھا حسین منی کا یہ مطلب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین میرا جز ہے میں کل ہوں. حسین میرا جز ہے. اب آپ نے پہلے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر بولنا ہے. حسین میرا جز ہے میں کل ہوں. بہت بڑا گول دائرہ ہو اور اس کے اندر چھوٹا سا گول دائرہ ہو. لوگ کہتے ہیں بڑا گول دائرہ کل ہے، چھوٹا جز ہے. توجہ میری جانب. بڑا بولیں بڑا کل ہے، چھوٹا جز ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین میرا جز ہے میں کل ہوں. میں نے کہا فرحان تو کل کی شان تو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک تجھے جز نہ سمجھ آئے. مزہ نہیں آیا مجھے تھوڑا. کل کی شان تو لوگوں تب سمجھ میں آئے گی جب جز سمجھ میں آئے گا. جز تب سمجھ میں آئے گا جب کربلا سمجھ میں آئے گی. اور میں کربلا پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ نیزے کی نوک پر سر حسین قرآن کی سورت تلاوت کر رہا ہے. نیزے پر حسین قرآن سنا رہے ہیں. توجہ، شام کے بازاروں میں میرا حسین نیزے پر قرآن سنا رہا ہے. دھڑ مبارک کہیں اور ہے، سر مبارک کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں قرآن سنا رہا ہے. میں نے کہا اے حسین ابن علی، اے نواسہ رسول، آپ قرآن سنا رہے ہیں، دھڑ تو کہیں اور پڑا ہے. کوفہ کے بازاروں میں قرآن جاری ہے، شام کے بازاروں میں قرآن جاری ہے. تو حسین ابن علی بولے میں امت کو بتانا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کا جز ہوں. میرا نانا میرا کل ہے، میں جز ہوں، نانا کل ہے. ارے جب میں جز ہو کے زندہ ہوں تو نانا کل ہو کے مردہ کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نام کرتے ہیں آپ نے، یہ تم بتاؤ. جب موت جز کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو کل کا کیا بگاڑ؟ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے،
جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ یہ اعلان سے پہلے، اچھا ایک ہوتا ہے قاتل، یار آپ اچھا بلا ختم کر رہا تھا، آپ نے کیا چھیڑ دیا مجھے۔ ایک ہوتا ہے قاتل، ایک ہوتا ہے مقتول۔ یہاں کا قاعدہ تو یہی ہے کہ قاتل وہ زندہ رہتا ہے، مقتول مر جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ منطق پڑھنے والا؟ قاتل زندہ رہتا ہے، وہ ظلم ہے، جبر ہے، وہ ایک الگ وہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ قاتل زندہ رہتا ہے، مقتول چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کربلا میں کچھ اور ہی ہوا تھا۔ حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے۔ حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ۔ عاشقوں تمہارے ہاتھ دیکھنا چاہوں گا۔ حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، ہم نے تو مار ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، پاکیزہ سانسوں میں من کنت مولا باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ اعلان سماعت